بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قرب اس کو ملا ہے اللہ کا۔ اب دن میں وہ اللہ کا پرایا نہیں بن سکتا ہے، وہ اللہ کا اپنا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو اس نے اپنا بنایا، وہ اللہ کا بنا۔ اب دن کے اجالے میں لوگوں کے بیچ میں جائے گا، وہ اللہ سے تعلق توڑ کے نہیں جائے گا، اس کا قرب اللہ سے باقی رہے گا، وہ اثرات باقی رہیں گے۔ تو کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اور رات میں اے نبی اس قرآن کے ساتھ آپ تہجد کا اہتمام کیجیے، بِهِ قرآن۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَتَهَجَّدْ بِهِ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں فَصَلِّ بِالْقُرْآن، نماز پڑھیے اس قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن نماز میں پڑھیے۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ نافلہ زائد کو کہتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ مقام محمود کیا ہے؟ اہل علم نے بتلایا، اور بس سارے اقوال نہیں ذکر کروں، میرے پاس ہے وہ چیزیں حاشیے میں، لیکن یہ وہ شفاعت ہے کہ ساری مخلوق پریشان ہوگی حساب کے دن، قیامت کے دن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سفارش کریں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو موقع دیا جائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو کہا کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو یہاں پر کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے اوقات میں قرآن کے ذریعے سے تہجد پڑھیے، اہتمام کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ نافلۃ لک کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مجاہد وغیرہ کا بھی قول اس میں ہے، کہا کہ عبادات اور نوافل بندوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے آپ نے پڑھا تکفیر للسیئات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے گناہوں کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہی بات امام مجاہد نے کہی، اسی کو امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے۔ نافلۃ لک، بعض علماء نے کہا نافلۃ لک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایکسٹرا اور ایک فریضہ ہے، یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ نافلہ کا مطلب نفل ہوتا ہے، لیکن نفل کا مطلب صرف فرض کے بالمقابل نفل نہیں ہوتا ہے، یہ زائد کے لیے آتا ہے، یہ اور ایک آپ کے لیے ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نافلۃ لک سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات میں اس کو فرض کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ شروع میں فرض تھا، لیکن بعد میں آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ فرض نہیں رہا، وہ فرضیت اس کی منسوخ ہوئی ہے۔ مختلف اقوال علماء کی، جس کا مقام یہ نہیں ہے۔ کہنے کا یہاں پر اصل مقصود یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا تہجد کا، یعنی کہ آپ آرام کیجیے، آپ کی مغفرت ہو گئی، اب کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی مغفرت ہو چکی ہے اس کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کا معاملہ معلق ہے، معلوم نہیں کل کیا ہو، معلوم نہیں جنت ہے یا جہنم ہے، دنیا کے مسائل اس کے سامنے ہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اس کو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ کی صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ رات کے حصے میں آپ نماز پڑھیں۔ کئی آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، سورہ قاف میں اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، آپ رات میں کیا کریں؟ تسبیح کریں، یعنی نماز پڑھیں۔ صبح تسبیح نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کَانَ يُسَبِّحُ جو حدیث میں آتا ہے وہ نوافل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ رات میں نماز پڑھیں، فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی اذکار کریں۔ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، رات میں آپ نماز پڑھیں تہجد کی، اور فرض نمازوں کے بعد آپ ذکر کریں اللہ کا۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ،
سجود کے بعد یعنی نمازوں کے بعد، کیونکہ یہاں پر سجدہ سے مراد پوری نماز ہے، سجدے سے مراد کیا ہے؟ پوری نماز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جز ذکر کیا جاتا ہے، مراد کل ہوتا ہے، حصہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن پورا مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ طور میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر قیام کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد، ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی آپ اللہ کی پاکی بیان کریں۔ ادبار النجوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قتادہ کہتے ہیں رکعتان قبل صلاۃ الصبح، فجر کی نماز سے پہلے کی کیا ہے؟ 2 رکعتیں ہیں، کہ ستارے اب ڈھل گئے یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اس سے مراد، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ الانسان میں کہا، سورہ الدہر میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اے نبی رات کے حصوں میں آپ اللہ کے آگے سجدہ کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے لمبی رات میں، لیلن رات کے حصے میں، لمبے قیام میں یا لمبی حالت میں، طویل اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ اس کو بھی ابن جوزی کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ یعنی المغرب والعشاء، رات کے حصوں میں سجدہ کیجئے، کہتے ہیں اس سے مراد مغرب اور عشاء، کیونکہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جیسی مغرب سورج ڈوب گیا کیا شروع ہوئی؟ رات، تو مغرب اور عشاء پڑھیے، اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور ایکسٹرا آ رہا ہے اس میں، تو کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کیجئے لمبی رات میں، کہتے ہیں وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَهِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، کہتے ہیں یہ رات میں تہجد کی نماز ہے، تو مغرب اور عشاء رات میں پڑھیے اور تہجد بھی پڑھیے۔ کئی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر تہجد کا حکم دیا ہے، جس سے اس کی شان اور فضیلت اور اہمیت اور اس کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا خصوصی اہتمام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان لا یدع قیام اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قیام اللیل چھوڑتے نہیں تھے، تہجد کی نماز چھوڑتے نہیں تھے۔ تہجد کی نماز یہ ہم میں سے بہت ساروں کے بارے میں فجر کے بارے میں الٹا آئے گا، کبھی پڑھتے نہیں تھے۔ ہمارے بچے ہماری تاریخ بیان کریں گے، کیا بیان کریں گے؟ 5 ٹائم کی نماز برابر پڑھتے تھے، فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے، ہم نے پڑھتا دیکھا نہیں، نہ ہم کو اٹھاتے تھے، نہ ہم کو اٹھایا، خود ہی نہیں اٹھیں گے تو ہم کو کیا اٹھائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تہجد ہماری زندگی میں ہے، اب بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، جتنا ٹائم آپ کو واٹس ایپ چیک کرنے میں جاتا ہے اس سے کم میں تہجد ہو جاتی ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو۔ کم سے کم رکعت تہجد کی کتنی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 7، 2 2 3 ختم۔ 2 رکعت آپ کتنی وقت میں پڑھیں گے؟ مشکل سے 4 منٹ 5 منٹ۔ ویسے بھی ہمارا کام کس پہ چلتا ہے؟ والعصر قل هو اللہ احد۔ اگر مان لیجیے وہ بھی برا نہیں ہے، وہ بھی تو صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ ہی کے قرآن میں ہے وہ بھی، اس کے اگر اتنا کریں تو کم سے کم آپ 3 منٹ میں تو پڑھ لیں گے۔ 3 اور 3 6 اور وتر 3 ہوئی، اس کے لیے بھی 3 پکڑیے، نہیں ناراض 4 پکڑیے، 3 منٹ اس کے، 3 منٹ اس کے اور 4 منٹ اس کے، کتنا ہوا؟ 10 منٹ ہوئے نا۔ 10 منٹ اللہ کے لیے رات میں نہیں دے سکتا تو واٹس ایپ کتنا ایمانداری سے واٹس ایپ کتنا چیک کرتا؟ 10 منٹ ہے، بولے مذاق کر رہے کیا؟ اتنے گروپ میں ہوں، 10 منٹ میں کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ مولوی صاحب اگر خطبے میں کہیں دیکھیے ہنسیں گے لوگ، مذاق اڑائیں گے،
اگر امام خطبے میں کہے جمعہ کے، ایک مسلمان کو چاہیے وہ دن میں صرف 10 منٹ واٹس ایپ پہ خرچ کرے، کون اس کو مانے گا؟ مانے گا نہیں بھائی۔ ہمارا کتنا وقت فیس بک پہ چلا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے، وہ بھی قیمتی وقت۔ کون سا؟ صبح سویرے کا وقت، جس میں آدمی ایک دم فریش ہوتا ہے، جس میں عقل اور بہت اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہے، حفظ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کچھ سیکھ سکتا ہے، اور ایک دم اس کے اندر انشراح قلب ہوتا ہے، دعا کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ وقت کس کی نظر ہوتا ہے؟ گھٹیا میسیجز چیک کرنے میں ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے کل کیا کھایا، دیکھو میں پکنک میں کہاں گیا تھا۔ ہاں، بیہودہ پولیٹیشنز اور اس کی باتیں چیک کرنے میں جاتا ہے ہمارا وقت، گھنٹہ بھر چلا جاتا ہے۔ آپ اس لیے آج موبائل میں ایسے اپلیکیشن آئے ہیں جو ٹریک کرتے ہیں، آپ کو نہیں عقل ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو کتنا وقت آپ دے رہے اس کے لیے، کرتے نا۔ نئے نئے فنکشن اس میں آئے کہ آپ کا وقت کتنا جا رہا ہے موبائل کے اوپر، اور کون سی اپلیکیشن آپ کا زیادہ وقت کھا رہی ہے، موبائل آپ کو بتاتا ہے، تاکہ آپ جاگو۔ 10 منٹ میں آپ قیام اللیل کر سکتے، اگر واقعی آپ اتنے بزی ہیں تو۔ واللہ آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے کتنا وقت لگاتا ہے، پاخانے کے لیے جاتا ہے کتنا وقت لگتا ہے اس کو، 10 منٹ اندازاً اس کو لگتے ہوں گے، بعض لوگ تو زیادہ بھی وقت لے لیتے ہیں۔ اتنا وقت تو تہجد کے لیے نہیں دے سکتا، کیوں نہیں؟ جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تیری طلب اگر ہے، کتنی جو فضیلت اس کی ہے، اللہ کا قرب مل سکتا ہے، کیوں نہیں؟ فٹ سے اٹھا، وضو کیا، 2 4 3 پڑھ لیا، بھائی میرے سے زیادہ نہیں ہوتا، 11 نہیں ہوتا میرے سے، اوکے۔ لمبی لمبی صورتیں میں نہیں پڑھ سکتا بھائی، اچھی بات ہے۔ خذوا من العمل ما تطيقون، اعمال میں سے اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تھوڑا تو پڑھ، 10 منٹ تو لگا، لیکن یہ 10 منٹ تیری زندگی کے لیے کتنی بڑی نعمت بن سکتے ہیں۔ کہ یہ تہجد پڑھتا تھا، قیامت کے دن فرشتے رستہ دے جہاں تہجد پڑھتا تھا، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے بھائی، زندگی میں تہجد پڑھتا تھا، یہ چھوٹی پڑھتا تھا لیکن بڑھ پڑھتا تھا، آگے جا عزت اس کی کتنی ہو۔ یہ فرض تو پڑھتا تھا ہی، ساتھ میں کیا کرتا تھا؟ تہجد کا اہتمام کرتا تھا خصوصی، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں کان لا یدع قیام اللیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ وکان اذا مرض او کسل صلی قاعدا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بیمار ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار بھی ہوتے، کبھی بہت تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت میں آپ کیا کرتے؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے بہت سیریسلی بیٹھنا قادر نہیں ہے تو ہی، کھڑا ہونا قادر نہیں تو بیٹھے کے پڑھے، ضروری نہیں۔ ایک آدمی قدرت رکھتا ہے، تھکا ہوا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ نفل نمازیں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ثواب آدھا ہوتا ہے اس کا۔ جب ہم تہجد کے آداب اور احکام دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے یا بہت تھکے ہوئے ہوتے تو بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن کیسا پڑھتے؟ بیٹھ کے۔ اتنی سہولت اس میں ہے۔ اب آپ بول سکتے بہت تھکا ہوا ہوں میں، اگر تھکا ہوا بہت ہے اور مہمان آ جائیں تو سسرال والے جن کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، ہاں پسند نہیں کرتے لیکن اظہار محبت پورا کرنا پڑے گا آپ کو، ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے، لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ بھی آ جائیں اس کے ساتھ وقت دیتا ہے، ایسا بھی وقت دیتا ہے جو واقعی اس کا آرام کا وقت ہے، نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ ایک سیاستداں سیاست کی وجہ سے لوگوں کو وقت دے سکتا ہے، ایک مسلمان آخرت کی وجہ سے اللہ کو وقت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ وہ وقت جو اللہ نے اس کو دیا ہے، کہاں سے لائے وقت؟ آپ دادا جان دیا آپ کو، ابا جان دیا آپ کو وقت، یہ زندگی کون دیا؟ اللہ دیا۔ اس میں سے تھوڑا اللہ کو دے تو نہیں چلتا،
یہ کامیابی انسان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ امام ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تہجد کا مقام کیا تھا اور نماز کا، اور ہماری زندگی میں کیا ہے ہم وہ بھی دیکھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اللیل وامرأۃ تصلی بصلاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کیا تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی زوجہ محترمہ ام المؤمنین وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگی ہے۔ فلما احس التفت الیہا، جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی ہیں نماز میں، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نماز کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال لها اضطجعی ان شئتی، اگر چاہو تو آرام کر لو، کیونکہ آپ کی نماز کیسی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ دیکھا نماز پڑھے، چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، نبی کے ساتھ نماز ہے، کہا نماز اتنی لمبی کہ میرے دل میں برے برے خیال آنے لگے۔ کیا خیال آنے لگے؟ نماز توڑ دو، نماز توڑنے کا خیال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کیسی ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سورہ بقرہ شروع کیے تو میں سوچا 100 آیتوں پہ تو قیام کریں گے، کہا ہے کہ سورہ 100 آیتیں نکل گئی، کہا پوری سورہ بقرہ پہ تو کریں گے، نہیں سورہ نساء شروع کر دی ہے۔ سورہ نساء کتنی بڑی ہے، سورہ بقرہ ہی کتنی بڑی ہے بھائی۔ سورہ نساء پڑھی، پھر آل عمران، اسی ترتیب سے حدیث میں آیا ہے، آل عمران پہلے آتی لیکن سورہ نساء پہلے پڑھے آپ نے، پھر آل عمران شروع کر دی۔ کیا حال ہوا ہوگا ان کا سوچی، اب جا بھی نہیں سکتے اتنی لمبی نماز، اور پڑھتے کیسا تھے، ہر آیت پہ رکتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تراویح میں ایسا کرے امام صاحب تو پوری مسجد کھانسے گی، بغیر زکام کے کھانسے گی۔ سوچیے آپ اتنی لمبی نماز، اور پھر دعا کا مقام جہاں آ رہا ہے وہاں دعا بھی کر رہے اللہ سے، ایسی نماز۔ تو آپ نے دیکھا جب بیوی میرے ساتھ تابع ہو کے پڑھ رہی ہے تو آپ نے کہا اگر تم چاہو آرام کرو، ضروری نہیں ہے تمہارے لیے پڑھنا میرے ساتھ، کمپلسری تھوڑی نہ ہے، آرام کرنا ہو آرام کر سکتی ہو۔ قالت انی اجد نشاطا، بیوی بھی بیوی ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، کہا نہیں میرے اندر، میں فریش ہوں، میرے اندر نشاط ہے، میں پڑھ سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنے دیجیے مجھ کو۔ قال انکی لست مثلی، کہا تو میری طرح نہیں ہوں، میں جو مجاہدہ کر سکتا ہوں تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو میری طرح نہیں ہوں۔ انکی لستی مثلی انما جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرا حال یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھ دی گئی ہے، میرا آرام ہی اس میں، تم کو الگ سے آرام کرنا پڑتا ہے، مجھ کو اس میں آرام ملتا ہے، مجھ کو اس میں سکون ملتا ہے، میری راحت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں۔ تمہارا حال ایسا نہیں ہے، میں یہ پڑھوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں لمبی قرات کر کے دن بھر بھی ویسے ہی رہ سکتا آرام سے۔ سوچیے یعنی نماز نبی اکرم، اب دیکھیے آپ قرۃ عینی کو جوڑیے وہاں سے، وہاں تہجد کا ذکر آیا تھا نا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا نعمتیں ہم نے اس کے لیے چھپا رکھی ہیں، وہ جزا ہے آخرت کی، آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں۔ لیکن یہاں حال یہ ہے، ٹھیک ہے وہ تو ملے گا، ہم کو اس میں بھی مزہ آ رہا، یعنی آپ دیکھیے کسی سے کہا جائے کہ یہ کام کرو تم کو انعام دیں گے، اور وہ کام ہی کو انجوائے کرنے لگے، کام میں بہت مزہ آ رہا ہے، انعام بونس ہو گیا اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کام ہی ایسا دے دیا اللہ نے کہ اس میں ہی ایک دم آدمی کو مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے اس کو، اس میں اس کو سکون مل رہا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہی عمل بن گیا جس کے لیے اللہ کا قرب لذت ہو، اس قرب کے حصول کی مشقت بھی اس کے لیے لذت بن جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جس انسان کے لیے سب سے بڑی لذت اللہ کا قرب ہو،
اس قرب کو پانے کے لیے جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت میں بھی اس کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جم میں جا کے دیکھیے آپ، سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ جس کو ہیلتھ چاہیے، ڈسپلے والی، دکھنے والی ہیلتھ، اس کے لیے چہرہ دیکھیے اس کا وزن اٹھا رہا تھا، لیکن مزہ آتا ہے اس کو، اس میں آئینہ دیکھتا ہے کرتا جاتا ہے، اس کو دیکھ کے اس تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف میں ایک قسم کی کیا ہے؟ لذت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ کچھ اچیو کر رہا ہے۔ تو اچیومنٹ جب سامنے ہوتی ہے، ہیلتھ اور اچھا فگر، یہاں سے یہ کیا بولتے ہیں، 6 پیک 8 پیک کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جب آتا ہے آدمی کو، وہ دیکھ کے خوشی ہوتی کہ میں اور زیادہ کرتا ہوں۔ تو مجاہدے کی لذت کیوں آ گئی؟ اس کے انجام کی طلب کی وجہ سے۔ معمولی بات ہے۔ اب یہ چاہت کا معاملہ ہے، اس کو یہ نہیں سمجھے گا، اس کو یہ سمجھے گا نہیں، اس کو یہ مجاہدہ دکھے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ یہ لذت ہے۔ کیوں؟ اس کی لذت آپ ہی جانتے ہیں، وہی جانتا ہے جس کو وہ لمحات چاہیے۔ پیس آف مائنڈ، آج بہت بول رہے لوگ اس کو، پیس آف مائنڈ، من کی شانتی۔ یوگا اسلام میں نہیں ہے، بچو۔ نماز یوگا نہیں ہے، یہ نماز کی بے عزتی بولنا، نماز یوگا نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا سب سے اچھا یوگا نماز ہے، مت بولو بھائی ایسا، نماز ہے، وہ اللہ کی بندگی، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے وہ، اس میں دل کا سکون لیکن ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی دل کا سکون کس میں ہے؟ نماز۔ تو آج اگر آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے، دل کا سکون چاہیے، تو یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک ذریعہ کیا ہے اس کا؟ اس لیے کہ انسان کو سکون کب ملتا ہے؟ جب اس کو یقین ہو جائے میرے اوپر کوئی ہے جو میری حفاظت کرے گا، میری مدد کرے گا۔ صاحب بہت ٹینشن آیا، تھوڑا سا ایک مسئلہ ادھر ہو گیا ہے، کل آ جاؤ چوکی پہ، میں ہوں نا، میں ہوں، تمہارا کوئی پرابلم نہیں ہے، صاحب سال ہو جائے گا، میں بڑے صاحب سے بات کرتا ہوں، تمہاری بات کراتا ہوں بھائی، نہیں ہوگا کچھ بھی، بول رہا ہوں نا میں۔ ہاں، نیند آئی نا؟ اب کیوں آئی؟ اس کو یقین ہو گیا کہ جو بڑا ہے وہ میرا مسئلہ حل کرے گا۔ لیکن اگر مسئلہ ہو اور حل کرنے والا نہ ہو، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، سکون دل کا نکل جاتا، بے چین ہوتا۔ کھانا کھا رہا، بھی بولی کھاؤ نا، اتنی محنت سے اتنا اچھا کھانا بنائی میں نے تمہارے لیے، بڑے ارمان سے بنائی، لذت ہی نہیں، کیا کھا رہا معلوم ہی نہیں اس کو، پڑھ رہا ہے کاغذ اور کھاتا جا رہا ہے، اس کو کوئی لذت نہ محسوس ہو رہا ہے، نہ تعریف ہے اس کو۔ کیوں؟ ٹینشن۔ لہٰذا ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے، لذتیں اپنی لذت کھو دیتی ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں، اور اس کے فضائل انشاءاللہ مزید جو آگے کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا فضائل اس کے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیسے پڑھنا چاہیے اس کو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سلف کی زندگی میں تہجد کا کیسا اہتمام چاہے۔ تو ایک بہت ہی عمدہ، بہت اچھا عنوان ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی راتوں کے کچھ تو لمحات اللہ رب العالمین کے آگے قیام اور رکوع اور سجود اور دعا میں صرف کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔